بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. دوستو، یہ سورہ فجر کی 27، 28، 29 اور 30 نمبر آیت پڑھی گئی. کل بھی ابتدائی بات ہوئی تھی کہ نفس مطمئنہ وہ نفس کہ جس کو اللہ کے ذکر اور عبادت سے ہی چین آئے، سکون ملے. اللہ یہ نفس ہم سب کو موت سے پہلے عطا کر دے. بات آگے چلتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ تلاوت کی، اور اس مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، بوقت وفات فرشتہ تم سے یہی کہے گا. اللہ ہم لوگوں کو بھی اس میں شامل فرما لے گا. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر تمہیں مخاطب کرے گا. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جب وفات ہوئی تو ان کے جنازہ کی تیاری کے بعد ان کی نعش میں، یعنی میت جو رکھی ہوئی تھی، اس میں ایک ایسا عجیب الخلقت پرندہ داخل ہوا کہ اس جیسا پرندہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد کسی نے اس کو نکلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. جب جنازہ دفن کیا جانے لگا تو قبر کے ایک کنارے سے سنائی دے رہا ہے کہ کوئی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے دوستو؟ جنت میں صرف یہی نہیں کہ ہر طرح کی راحتیں جمع ہیں اور دائمی ہیں، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے. یعنی جنت میں جو چلا گیا اس کو یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ اس سے اب راضی ہو گیا، اللہ اس سے اب ناراض نہیں ہوگا. مومن کی موت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند امام احمد، نسائی، ابن ماجہ میں ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا سامنے کر کے اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں، اخرجی راضیۃ مرضیہ الی روح اللہ و ریحانہ، کہ اے وہ جی یا روح، تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشبو کی طرف چل. یعنی اس بدن سے نکلو اس حالت میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہو، اور یہ نکلنا اللہ کی رحمت اور جنت کی دائمی راحتوں کی طرف ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک روز یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہا تھا تو صدیق اکبر جو مجلس میں موجود تھے کہنے لگے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا اچھا خطاب اور اکرام ہے۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، فرشتہ موت کے بعد آپ کو یہ خطاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فضل سے ہم سب کو عطا کر دے۔ ایمان افروز واقعہ سنیے، امام حافظ برانی نے کتاب العجائب میں اپنی سند سے فتان بن رزین ابی ہاشم سے ان کا اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمیں بلاد روم میں قید کر دیا گیا اور وہاں کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس بے ایمان بادشاہ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس کا دین اختیار کریں، اور جو اس سے انکار کرے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ ہم چند آدمی تھے، ان میں 3 آدمی جان کے خوف سے تو مرتد ہو گئے، اسلام سے پلٹ گئے، بادشاہ کا دین اختیار کر لیا۔ چوتھا آدمی پیش ہوا، اس نے کفر کرنے اور اس کے دین کو اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی گردن کاٹ کر سر کو ایک قریبی نہر میں ڈال دیا گیا، سر کٹوا دی اور قریب کے نہر میں ڈال دیا۔ اس وقت وہ سر پانی کی تہ میں چلا گیا، اس کے بعد پانی کی سطح پر وہ سر ابھر کر آیا اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ان کے نام لے کر آواز دی کہ اے فلانے، اے فلانے، اے فلانے، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے بعد پھر پانی میں غوطہ لگا دیا سر میں۔ یہ عجیب واقعہ سب حاضرین نے دیکھا اور سنا۔ وہاں کے نصارہ یہ دیکھ کر تقریباً سب مسلمان ہو گئے اور اس گمراہ حاکم کا تخت ہل گیا۔ یہ 3 آدمی جو مرتد ہو گئے تھے یہ سب پھر مسلمان ہو گئے، اور پھر خلیفہ ابو جعفر منصور نے ہم سب کو ان کی قید سے رہا کرایا۔ اطاعت کی راحت۔ النفس المطمئنہ وہ نفس جس کو اللہ کی یاد اور اطاعت سے ایسا سکون حاصل ہوتا ہے جیسا مچھلی کو پانی میں حاصل ہوتا ہے۔ ایسا سکون اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب نفس کو امارہ بنانے والی رذیل صفات سے بالکل پاک کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں پاک کر دے، اور اوصاف قبیحہ یعنی برے اوصاف رذائل زائل کر دیے جائیں، مگر ان ناپاک اوصاف کا ازالہ ختم ہونا اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کے اوصاف حسنہ کا پرتو پڑ جائے، انسان سنت کی اتباع کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، اور نفس ان جلوہ پاشیوں میں فنا ہو کر بقا باللہ حاصل کر لے۔ اس مرتبہ پر پہنچ کر ہی حقیقی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح کتا ناپاک ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کی طہارت اور حلت کی صرف یہی صورت ہے کہ اس کو نمک میں ڈال دیا جائے اور نمک کے ساتھ وہ بھی نمک ہو جائے، اوصاف کتا کا فنا ہو جائے اور پورا کا پورا نمک میں تبدیل ہو جائے تو وہ نمک بھی پاک ہو جائے گا۔ تو انسان جب اپنے نفس کو سرکشی سے پاک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی پاک صفات سے نواز دیتا ہے، یعنی نور ایمان۔ بس کرو بابا، بقیہ پھر بات۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔